بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم خواتین و حضرات. پروگرام تعلیم اسپیشل کے ساتھ ہارون عباسی آپ کی خدمت میں حاضر ہے. خواتین و حضرات، جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہمارے معاشرے میں بے شمار مسائل ہیں، مصیبتیں ہیں، آلام ہیں اور لوگ بہت پریشان ہیں. پیسے کی دوڑ بہت ہو گئی ہے اور باہمی احترام، باہمی محبت اور وہ سب خلوص وقت کے ساتھ ساتھ ختم ہوتا جا رہا ہے. لیکن اسی معاشرے میں ایسے بھی لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ لوگوں کی فلاح و بہبود ہو، لوگوں کے مسائل حل ہوں، ان میں باہمی احترام پیدا ہو، محبت کا دور دورہ ہو اور اچھے انسان بننے کی کوشش خود بھی کریں اور دوسروں کو بھی کرائیں. آج ہمارے یہاں جس شخصیت کو ہم نے دعوت دی ہے وہ بڑی معروف سماجی کارکن ہیں، انٹرپرینیور ہیں اور بہت سی تنظیموں میں کی سربراہ بھی ہیں اور بہت سے سماجی کام کر رہی ہیں. بہت شکریہ فردوس، آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائیں. السلام علیکم. آپ یہ کیونکہ تعلیمی پروگرام ہے لہٰذا ہم شروع یہیں سے کرتے ہیں کہ تعلیم کی آپ کی جو سرگرمیاں رہیں، کیونکہ ہم یہ نئی نسل کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ جو لوگ تعلیم پوری مکمل کرتے ہیں وہ معاشرے کے سود مند شہری بنتے ہیں اور ان سے دوسروں کو فیض ہوتا ہے. تو آپ ذرا اپنی تعلیم کے بارے میں بتائیے. میں بالکل، آپ نے بات صحیح کی، لیکن میں اس سے تھوڑا سا اختلاف کروں گی. آج کل ڈگری کے ساتھ تربیت کی بھی شدید وہ بعد میں کر دیجیے گا، پہلے تعلیم کی تو بات میری کیجیے. ایجوکیشن جو ہے بیسیکلی ہم گجرات سے ہیں اور ابتدائی تعلیم میری عراق سعودی کویت میں ہوتی تھی، تو وہاں پہ پھر ابتدائی تعلیم ہوئی. اس کے بعد ہمارے لالہ مسا میں ہمارا ایک گورنمنٹ اسکول نہیں، پرائیویٹ اسکول تھا، فاطمہ جناب اسکول. اس زمانے میں پرائیویٹ اسکول بڑا مشکل نایاب چیز سمجھی جاتی تھی. جی بالکل. تو ہمارے علاقے میں سرکاری اسکول کے علاوہ ایک وہ اسکول تھا جہاں پہ پھر ہم نے میٹرک کی تعلیم حاصل کی. سر اجمل بڑے بہت ہی نفیس انسان تھے اور باہر سے پڑھ کر آئے تھے. وہ بھی بڑا جذبہ لے کر آئے تھے کہ میں اپنے یہاں پہ علاقے میں ایک اچھی تعلیم کا ذریعہ بنوں. اور وہاں پہ فرسٹ ٹائم ہم نے جو سنا کہ کو ایجوکیشن کو انہوں نے پروموٹ کیا اور وہاں پہ میٹرک جو ہے میں نے کی وہاں سے. میں جنجوا ڈگری کالج سے پھر میں نے انٹر کیا تو میری شادی ہو گئی. اچھا. یعنی میری شادی بہت جلدی عمر میں، چھوٹی عمر انٹر میں آپ کی شادی؟ انٹر ایسے ہی جیسے ہی کیا. اچھا. والد صاحب نے کہا کہ نہیں. اچھا، کم عمری میں ہو گئی؟ کم عمری میں شادی. ویری گڈ. شادی کے بعد پھر مجھے شوق تھا تو میں نے کہا کہ میں نے پڑھنا ہے. کنٹینیو رکھی تعلیم؟ جی. اچھا ماشاء اللہ. میری مدر ان لا اور ہسبینڈ میرے آرکیٹیکچر انجینئر تھے. اچھا. وہ اس وقت کویت میں ہوتے تھے. تو میں نے کہا کہ میں نے پڑھنا ہے. انہوں نے کہا جی آپ پڑھیں. یعنی آپ کے میاں نے اس میں بڑا کوآپریٹ کیا آپ کے ساتھ؟ کوآپریٹ کیا. اچھا. اور میاں نے تو اجازت دی، کوآپریٹ تو میری کیا کہ ٹھیک ہے آپ پڑھنا چاہتی ہیں تو ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے. پھر میں نے وہاں سے گلبرگ کالج سے میں نے اپنا ہومک میں نامکس میں گریجویشن کمپلیٹ کی. اچھا. ان بٹوین کچھ فیملی کے بھی وہ پلاننگس بھی وہ ایشو ہوا ہے، لیکن اس میں نے تھوڑا سا ہرڈلس تو تھیں لیکن اس کو میں نے پھر کمپلیٹ کیا. سلسلہ یہیں سے پھر آگے چلا. تو جب میں ہومک میں کیا فیشن ڈیزائننگ کا مائنڈ تھوڑا سا چلا تو پھر میں نے بچے تھوڑے سے چھوٹے ہی تھے تو مجھے شوق ہوتا تھا کہ میں کچھ نہ کچھ ایک تھا، جینیٹیکلی پرابلم بھی تھی کہ اچھے ڈریس کی. والد صاحب نے مدر نے بڑی اچھی گرومنگ کی تھی کہ وہ ہمیں لباس پہ کمپرومائز نہیں کرواتے تھے. تو وہ ایک ہوتی تھی بات کہ نہیں لباس ہمارا اچھا ہونا چاہیے. تو وہ لوگ جب میں لاہور میں میری شادی ہو کے آئی تو لاہور والے جو ہیں مجھے کاپی کرتے تھے کہ مطلب فردوس کی ڈریسنگ بہت زبردست ہوتی ہے. سوری، یہ کمپلیمنٹ مجھے ہمیشہ ملتا تھا. لیکن یہ ہے کہ اس کے بعد پھر سلسلہ یہاں پہ ختم نہیں ہوا. ہسبینڈ میرے کی جب پوسٹنگ ہوئی مظفر آباد میں، بچوں کو میں نے ہمیں شوق تھا کہ ہم انہیں پڑھائیں، بہت اچھا سا پڑھائیں. بیٹی میری بڑی حافظ قرآن ہے، اس کو ہم نے حفظ کروایا. چھوٹے والا بھی بیٹا جو ہے وہ بھی حافظ قرآن ہے. ماشاءاللہ. تو جب انہیں میں گھر میں بھی کچھ ایسا سلسلہ تھا کہ پڑھائی اور قرآن سے ریلیٹڈ، تو مدر میری بڑی مذہبی سی تھیں. تو میں نے پھر
قرآن جب بیٹی کو چھوڑنے جانا پڑھانے کے لیے مدرسے میں، تو میں نے پھر وہاں پہ قرآن کا ترجمہ، تفسیر، اور وہ بھی پھر میں نے ساری چیزیں الحمدللہ وہ کی، مطلب اس سلسلے کو وہاں پہ رکا نہیں. پھر ظاہر ہے زندگی کی دوڑ کے ساتھ ساتھ پھر میں نے جب بچے ذرا بڑے ہوئے تو میں نے پھر بزنس اسٹارٹ کر لیا. جاب بھی کی، جاب اسٹارٹ کی ایجوکیشن کی لائن میں ہی. بچوں کو چھوڑنے جاتی تھی، پھر میں نے کہا کہ اب میں کیا کروں، میں نے پھر اپنے ساتھ جاب شروع کر لی. جاب کے ساتھ ساتھ پھر میں اپنا فیملی میں یا فرینڈس سرکل میں مجھے وہ کہتے تھے کہ ہمارے آپ ڈریس کو ریڈی کر دیا کریں. میں نے پھر اس طرح وہ بھی ساتھ سلسلہ چلتا رہا. اگر جاب بھی تھی، بچوں ہسبینڈ میرے جو موسٹلی آؤٹ آف اسٹیشن ہی ہوتے تھے. اچھا. ہاں ان کی جاب. آپ کس محکمے میں تھیں؟ میرے ہسبینڈ جو تھے وہ. اچھا ان کی جاب تھی. ہاں ان کی جاب مختلف، کبھی لاہور، کبھی اسلام آباد، کبھی کراچی فیلڈ میں ہوتے تھے نا. آرکیٹیکٹ جو تھے وہ کہیں نہ کہیں ان کی جاب اس سلسلے میں ہوتی تھی. پھر میں نے لاہور کو جب 2005 میں جب 6 میں جب زلزلہ آیا تو ہم مظفر آباد میں تھے. اچھا. وہاں سے واپسی پہ، وہاں پہ اس وقت ہائیڈرل کے پروجیکٹ مشرف کے دور میں چل رہے تھے. اچھا. وہاں پہ ہم لوگ موجود تھے. پھر اس زلزلے کے بعد پھر وہ قیامت ہم نے آیا تھا تو آپ وہاں موجود تھیں؟ ہم اس وقت موجود تھے اور ہم نے وہ قیامت دیکھی اور وہ سب ہم نے دیکھا کہ کیسے قیامت ہوتی ہے. اور حقیقت میں محسوس ہوا کہ اس وقت جب قیامت کا ٹائم ہوگا تو کیا دور ہوگا. یہ جو حال ہے، ہمارے سامنے پہاڑ ایسے گرے، کیسے دریا کے اندر آئے، مطلب وہ بڑی چیزیں نظر آ رہی تھیں. تو خیر وہاں سے پھر بچے میرے بھی پڑھ رہے تھے. چھوٹے والا، بڑے والا جو تھا ابھی وہ قرآن پاک پڑھ رہا تھا. اس کو پھر ہم جب لاہور شفٹ ہو گئے 2005 میں، تو اس کو بھی پھر یہاں پہ ہی ہم نے دوبارہ حفظ میں ڈال دیا. پھر میں نے جاب شروع کر لی، ساتھ پھر میرا بزنس کا میں نے تھوڑا سا چلتا رہا. وہ بھی کیا آپ نے؟ پھر مجھے باہر سے آرڈرز آئے، میں ساتھ جاب کے ساتھ ساتھ میں وہ آرڈرز کو بھی ساتھ. آپ کیا چیز بھجواتی تھیں؟ ڈریسز. اچھا. مجھے فیملیز میں فرینڈ سرکلز میں آرڈرز آتے تھے کہ بھائی ہمارے بنا دیں، ہم شادی ہے، یہ پروگرام ہے. ابھی وہ اس لیول پہ تھا. اچھا. اس کے بعد پھر جب ذرا بچے بڑے ہوئے تو میں نے پھر پراپر ایک بزنس کو اسٹارٹ کیا. بزنس انٹرپرینور. آپ نے بڑی خوبصورت بات شروع میں کی، اور میں سمجھتا ہوں یہ ہمارے ماؤں کے لیے، جو بچوں کی مائیں ہیں اور جو باپ ہیں، ان کے لیے بہت زبردست آپ نے ایک بات کی ہے کہ بچوں کی دینی تربیت ضرور ہونی چاہیے. بالکل ایسے. اور ساری جو روشنی اور تابندگی ہے وہ ہمیں قرآن پاک سے ملتی ہے. بالکل ایسے ہی ہے. جس نے قرآن کو سمجھ کے پڑھ لیا تو اس کی دنیا اور آخرت روشن ہو گئی. اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی انسان سے بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اس کو دین کی سمجھ بوجھ عطا کرتا ہے اور اس کے دل میں ڈالتا ہے کہ تم اس دین کو سمجھو. یہ بہت اچھی بات ہے. تو وہ دین سب سے پہلے ہمارے لیے آگے ہے اور ہم نے اس کو لے کے چلنا ہے. اور دین کی آگہی صرف ہم مولویوں کی حد تک نہیں ہونی چاہیے، ہمیں خود سمجھنا چاہیے کہ ہمارا دین ہمیں کیا کہتا ہے. اور ہمارا یہ کلچر جو بن چکا ہوا ہے کہ ہم نے چھوٹی سی چھوٹی چیز کے لیے خود نہیں کوشش کرنی، ہم نے مولوی صاحب کے پاس جانا ہے. مولویوں نے میں کسی کے خلاف نہیں ہے، لیکن مطلب یہ ہے کہ وہ انہوں نے ہمیں وہ چیزوں پہ باؤنڈ رکھا ہے، وہ آگہی اس طریقے سے اوپنلی نہیں دی ہے. بالکل. قرآن میں اللہ نے بڑی آسانیاں ہمیں دی ہیں، اسلام نے ہمیں بہت آسانیاں دی ہیں، لیکن ہم نے ان آسانیوں کو کبھی کسی نے دکھایا ہی نہیں ہے. ہم نے تو صرف سختیاں اور ڈانٹ اور دوزخ کی تباہیاں اور سزاؤں کا ہی ذکر کر کے بھائی ہمیں خوشخبریاں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ آپ خوشخبریاں دو. ہم تو خوشخبریوں کی بات ہی نہیں کرتے ہیں. ہم تو دین کو ہم نے اتنا سخت لوگوں کے سامنے پیش کیا ہے کہ بس پتہ نہیں کیا ہے. لیکن دین کے ساتھ دنیا داری بھی ضروری ہے. میں نے جب پڑھا تو میں نے بھی تھوڑا سا یہ تھا کہ میں نے اس چیز کے اوپر رکھا کہ میں دین ہمارے پاس فرائض اور بہت سے ہیں جن کو ہم پورا کریں تو اللہ رب العزت حقوق العباد میں ہمارے لیے سب سے امپورٹنٹ ہے. اللہ کہتا ہے میرے حقوق چھوڑ دو، میں تم سے بعد میں حساب کروں گا، میں نے بندوں کے حقوق کا حساب تم سے لینا ہے. بالکل. تو ہمیں ان چیزوں کا خیال کرنا چاہیے. جب یہ چیزیں تھیں تو اس چیز نے میرے اندر بہت زیادہ اثر کیا.
اچھا. تو میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ اپنے سرکل میں اپنے لوگوں کے ساتھ اسی بھلائی کے فیکٹر کو ہم خیر بانٹنے میں کوشش جی کریں. بہت اچھی بات کی آپ نے. اصل میں ہمارا جو مذہب ہے اس میں جی عبادات کا اپنا ایک پہلو ہے، لیکن حقوق العباد پہ بہت زور دیا گیا ہے. بالکل ایسے اگر آپ ہمسایوں کے حقوق پہ جی زور بالکل، دیا گیا. اور حقوق العباد میں یہ ہے کہ آپ لوگوں کو اگر تکلیف میں یا اذیت میں دیکھتی ہیں تو اسے آگے نکالنے کے لیے جو کرتی ہیں تو اللہ بہت خوش ہوتا ہے. یہ بہت اچھی بات ہے. آپ یہ فرمائیے کہ آپ انٹرپرینور بھی ہیں، تو کیا آپ نے اس سلسلے میں کن تنظیموں کے ساتھ کام کیا؟ کیا آپ چیمبر آف کامرس سے بھی آپ کا کوئی جی بالکل ہے. میں آپ کو بتاتی ہوں نا، شروع میں جب میں نے بزنس سٹارٹ کیا تو میں نے بالکل زیرو سے، مطلب آپ کو میں نے بتایا کہ نہیں جی. اور میں نے کوئی کسی سے انویسٹمنٹ نہیں لی. میں نے زیرو سے ایک بندے سے میں نے سٹارٹ کیا، اور جب میں نے اس یونٹ کو بند کیا تو میرے پاس کم از کم 25-30 لوگ کام کر رہے تھے، اور میں نے بڑا پیکلی اس کو کام کیا. اور یہ پھر میں نے لاہور چیمبر آف کامرس میں ایز اے بزنس انٹرپرینور کے طور پر میں نے اپنے آپ کو وہاں پہ فرم رجسٹرڈ کروائی، اور الحمدللہ بڑے سکسیزفلی میں نے انٹرنیشنلی بھی وزٹس کیے ہیں، ڈیلیگیشنز میں بھی گئی ہوں، اور ایگزیبیشنز میں بھی آرگنائز کیا ہے. لیکن یہ ہے کہ اس میں بہت سی اسٹرگلز، بڑی کوششیں ہوتی ہیں، لیکن ابھی وہ ٹائم بدل گیا ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم نے جو لرن کیا ہے، جو ہم نے اسٹرگلز دیکھی ہیں، ہماری جو آنے والی انٹرپرینیورز ہیں، ہم ان کو بہت اچھے سے گائیڈ بھی کر سکیں، تاکہ وہ ہمارے ایکسپیرینسز سے فائدہ اٹھا کے ہم انہیں بتا سکیں کہ آپ کو یہاں پہ ہرڈل آئے گی، یہ چیز میں آپ نے ایسے کرنا ہے. اور میری کوشش ہمیشہ ہوتی ہے کہ میں اپنی جو نئی آنے والی جو جتنی بھی بزنس ویمنز لیڈیز ہیں ان کو ہم بھرپور انداز میں پش بھی کرتے ہیں، گائیڈ بھی کرتے ہیں، اور بتاتے ہیں کہ یہ کام کریں گی تو یہاں پہ یہ پرابلم ہوگی، اس کو اس ڈائریکشن سے کرو کیونکہ ہم نے اسے لرن کیا ہے. تو یہ اس سے ہمارا بڑا فائدہ ہوتا ہے. عموماً یہ دیکھا گیا ہے اور ایک سیکنڈ، جی پلیز. میں اس کے ساتھ ساتھ جو آپ نے آرگنائزیشنس کا بات کیا، میں نے عورت فاؤنڈیشنز کے ساتھ کام کیا جب سٹارٹنگ میں ہمارا تھا، جب بزنس کر رہی تھی تو وہ ظاہر ہے وہ بھی ویمن انٹرپرینیورز وغیرہ کو کرتے تھے، ایگزیبیشنز وغیرہ. پھر کچھ پروجیکٹس تھے جو کہ اربن ایریاز میں نہیں، رورل ایریاز میں چلتے تھے، تو وہاں کی خواتین کو ہم پروموٹ کرنے کے لیے ہم کرتے رہے ہیں. پھر یونیڈو کے کچھ یونیڈو یو ایس ایڈ کا جو ہے پروگرام، اس میں گرین ویمنس کے حوالے سے میں نے کچھ 1-2 پروجیکٹس ان کے ساتھ کیے کہ ری سائیکل کیسے کیا جاتا ہے، ری سائیکلنگ میں ہم نے کس طریقے سے خواتین کو ایجوکیٹ کرنا ہے. اور ہم نے واقعی ہی بہت جس وقت ری سائیکلنگ بتائی اور بچیوں کو سکھایا تو یقین مانیں کہ گھر کی وہ ایک قطرن کو بھی نہیں چھوڑتی تھیں. پائپ کیا بڑی بڑی خوبصورت، ہمارے ملک میں بڑا ٹیلنٹ ہے لیکن ہمیں تھوڑی سی سپورٹ اور ان کو گائیڈنس کی ضرورت ہے. جی میں یہیں سے آپ سے یہ سوال پوچھنا چاہ رہا تھا کہ عموماً یہ دیکھا گیا ہے کیونکہ یہ مین ڈومینیٹڈ معاشرہ ہے، مین شوونزم بہت ہے، اس میں خواتین جب گھر سے نکلتی ہیں کام کے لیے تو انہیں بڑی ہارڈ شپ کا وہ کرنا پڑتا ہے، فیس کرنا پڑتا ہے. اور مردوں کے ساتھ کام کرنا ایک مشکل کام ہوتا ہے کیونکہ سارے مرد ایک سے نہیں ہوتے، ان میں بھی کیٹیگریز ہیں. تو جب آپ کام پہ نکلتی ہیں آپ تو اس میں بڑے مسائل ہوتے ہیں، وہ آپ کیسے اس کو ہینڈل کرتے تھے؟ میں کچھ چیزیں میں نے اپنی زندگی کے تجربے کی بات کروں، مجھے نہیں پتا، اور میں اپنی سننے والی بہنوں بیٹیوں کو بھی یہ کہوں، دنیا کا کوئی مرد ایسا نہیں ہے جو آپ کو آپ کی اجازت کے بغیر آپ کی حد سے آگے بڑھے. واہ، صحیح ہے. آپ نے اگر باوقار طریقے سے ٹائم گزارنا ہے، آپ نے اپنی لمٹس رکھی ہوئی ہیں، تو آپ کو اپنا وقار قائم رکھنے کے لیے تھوڑی سی ہرڈلس کرنی پڑے گی، لیکن آپ کو پھر فتح ملتی ہے. یو ول سکسیڈ، لیکن پہلے آپ کو حدیں جو ہے نا وہ اپنی سنبھال کے رکھنی ہوتی ہیں. جی بالکل. ہر فیلڈ میں ہوتا ہے، پرابلم ہوتا ہے. خواتین ہی، میں بتاؤں، خواتین کی سب سے زیادہ دشمن ہوتی ہیں کہ کوئی کسی کی بڑھ رہی ہوتی ہیں تو ان کو مرد بڑھ رہے ہوتے ہیں نا تو مرد کر رہے ہوتے ہیں ایک دوسرے کو سپورٹ. لیکن خواتین جو ہے نا، ہم المیہ ہے کہ ایک خاتون اگر بڑھ رہی ہے تو دوسری اس کو پسند نہیں کرتی ہے، اس کے لیے پرابلم کریٹ کرتی ہے، کوئی نہ کوئی فرض کریٹ کرے گی یا جو بھی لیگ پولنگ پرابلمس بنتی ہیں. جی بالکل. ہمیں ان چیزوں سے ایک تو سب سے پہلے ہمیں خوشادہ دلی سے سب کو ویلکم کرنا چاہیے اور آگے لے کے چلنا چاہیے.
دوسرا جو مسئلہ بنتا ہے، آپ نے کہا مردوں کا معاشرہ بڑا مشکل ہوتا ہے. مردوں میں سب سے زیادہ مشکل اس کو اپنے گھر سے سٹارٹ ہوتی ہے. جی. باہر کے مرد کو عورت نپٹ لیتی ہے. ٹھیک. گھر کے مرد جو ہیں سب سے زیادہ پہلے وہ پرابلم بنتے ہیں. صحیح. جب وہ مرد آپ کا پیچھے کھڑا ہوتا ہے تو یقین مانے عورت شیرنی بن جاتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ میرے ساتھ کوئی بات ہو. اس میں ایک پاور بن جاتی ہے کہ میرے ساتھ تم کیسے کر سکتے ہو، میں کر لوں گی. صحیح بات. اور جتنی ڈومینیٹنگ اور جتنی موٹیویٹڈ اور ڈیووشن کے ساتھ کام کرتی ہیں خواتین، مرد بھی اتنا نہیں کرتے ہیں. عورت کے پاس پروجیکٹ آتا ہے نا تو اس کی نیند اڑ جاتی ہے. وہ کہتی ہے میں نے اس کو کرنا ہے، اس کو مکمل کرنا ہے. کہیں پہ اٹک جائے تو میں نے بہت سی بچیوں کو دیکھا ہے وہ اپنا ٹائم اینڈ لگا دیتی ہیں. اس کو ویلکم بھی کیا جاتا ہے. میں نے آپ کو بتایا کہ پرابلم ہم مردوں کو سب کو جس وقت کرتے ہیں نا، یہ کمزور خواتین جو کہ سکسیس کی طرف جا نہیں پا رہی ہوتی کرتی ہیں. آپ کو ایک گھر بھائی سپورٹ دے دے، ہسبینڈ سپورٹ دے دے، باپ سپورٹ دے دے، 3 بڑے پلرز ہیں. چوتھا سسر اگر آ گیا یا دادا نانا وہ بعد کی بات ہے، لیکن ان 3 میں سے 2 بھی کھڑے ہیں نا آپ کے ساتھ تو وہ یقین مانیں کہ آپ بڑے سے بڑا کام کر سکتے ہیں. کام کر سکتے ہیں. اچھا یہ بتائیے فردوس کہ ایک بڑا ہمارے معاشرے کا المیہ ہے. ویسے ایک خوشگوار بات یہ ہے کہ اب جتنے بورڈ کے امتحان آتے ہیں گورنمنٹ اس کے یونیورسٹی کالجوں کے، تو میں دیکھتا ہوں کہ لڑکیاں بہت اچھے نمبر لیتی ہیں لڑکوں کی نسبت. اور لڑکیاں جو ہیں وہ میڈیکل میں، سائنس میں، تمام سبجیکٹس میں، انجینئرنگ میں جاتی ہیں. لیکن ایک پرابلم یہ آتا ہے کہ ہمارے ہاں جو تھوڑے سے ویل آف لوگ ہیں یا مذہبی طور پہ وہ کسی اور ہی خیالات کے لوگ ہیں، بالکل ایسے ہی ہے. وہ یہ کرتے ہیں کہ جب شادی کرتے ہیں لڑکی سے تو وہ کہتے ہیں جی اسی تینوں پڑھانا ہی پڑھائی چڑھو پڑھائی نو ایتے کار بیٹھے گی. اب ایک ڈاکٹر جس پہ آپ 5 سال لگاتے ہیں، لاکھوں روپیہ خرچ کرتے ہیں اور اس کی دن رات کی محنت ہوتی ہے، اس کے بعد وہ گھر بیٹھ جاتی ہے ایک پڑھی لکھی انجینئر. نہ ملک کو کوئی فائدہ ہوتا ہے، کوئی اس کا یوز ہی کوئی نہیں ہوتا. تو یہ اس سلسلے میں آپ کیا سمجھتے ہیں؟ میں بہت ہی یہ آپ نے اہم سوال کیا اور میرے دل کی یہ درد ہے. اچھا. میں مختلف سیمینارز آرگنائز کرتی ہوں، اویئرنیس سیشنز کرتے ہیں بچیوں کے لیے، ویمنس کے لیے، اسٹریس مینجمنٹ کے لیے، ان کو کیسے امپاور کرنا چاہیے، کیسے کانفیڈنس لینا چاہیے، ان کے اوپر تو ہم بات کرتے ہیں. لیکن وہاں پہ جس وقت یہ والی بات آتی ہے کہ جب خواتین اتنی لائق فائق بچیاں جس وقت شادی سے پہلے بھی ہرڈلز کے ساتھ وہ اپنی ایجوکیشن کمپلیٹ کرتی ہیں، اگر والد صاحب نے انہیں سپورٹ کیا ہے، کر لیا ہے، تو والدین کا بھی فرض بنتا ہے کہ پہلے بتائیں کہ جی ہماری بچی پڑھی لکھی ہے اور اس کے اوپر یہ رکاوٹ نہیں آنی چاہیے. لیکن شروع میں تو وہ کہہ دیتے ہیں کہ نہیں. اب دیکھیں کہ بعد میں جیسے ہی جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں نہیں جی فرسٹ پرائورٹی تمہارے بچے ہیں. میں نے خود بچوں کو پالا بھی ہے، پڑھایا بھی ہے، خود بھی پڑھا ہے، بالکل، اور میں نے پھر ساتھ بزنس بھی کیا ہے، میں نے ساتھ جاب بھی کی ہے، اور میں نے الحمدللہ اپنی فیملی کو پوری طرح جہاں پہ ٹائم دینے کی ضرورت ہے میری فیملی ساری جانتی ہے کہ وہاں پہ میں پہنچی ہوں. ویری گڈ. ہر خوشی غم میں بھی پہنچے ہیں، جہاں پہ ضرورت ہے وہاں پہ پہنچنے کے ساتھ ساتھ پھر گھر میں نے یہ نہیں رکھا کہ میں نے نوکروں کے اوپر یا دوسروں پہ میں نے ڈیپینڈنٹ کر دیا، یہ ڈال دیا ہے. میں نے خود ساری چیزوں کو کی ہے. میں نے کوکنگ میں یہ نہیں ہے کہ بچوں کو کوئی بنا کے دے گا، خود کروایا کیا ہے. ابھی جو بات آ رہی ہے میں یہ اس لیے میں نے ریپیٹ کیا ہے. آپ کی بات جاری رہے گی. جی آپ کی بات بہت عمدہ جاری تھی فردوس صاحبہ، کیونکہ اب ایک وقفہ ہو گیا ہے تو اس کے بعد ہم انشاءاللہ گفتگو جاری رکھیں گے. جی فردوس آپ بتا رہی تھیں کہ فیملی کے افیئرز ہوتے ہیں، فیملی کے معاملات ہوتے ہیں، اس کے ساتھ تعلیم ہوتی ہے اور پروفیشن ہوتا ہے. اس سلسلے کی آپ آگے بات بڑھا رہی تھیں، وہ بتائیے. جی میں یہ کہہ رہی تھی کہ جس وقت خواتین کو سب سے پہلے کہا جاتا ہے آپ کی فیملی ہے، تو میں نے اپنی مثال دی ہے کہ میں نے یہ ساری چیزوں کو یعنی بیلنس کیا کہ اس میں بچیوں میں بہت پوٹینشیل ہے، ہماری خواتین میں بہت پوٹینشیل ہے، اور وہ اتنی ملٹی ٹاسکنگ ہیں کہ مردوں سے زیادہ بڑھ کر کام کرتی ہیں. وہ گھر کو بھی دیکھتی ہیں، وہ بچوں کو بھی دیکھتی ہیں، وہ جاب بھی کرتی ہیں.
تو جو بچیاں اب لاکھوں روپے لگا کر، اب تو کروڑوں کی بات ہے، جی اب تو بہت کروڑوں روپے کا میڈیکل کرتے ہیں، انجینئرنگ کرتے ہیں، آئی ٹی میں اتنی ٹاپ کلاس لڑکیاں جاتی ہیں، لیکن جس وقت شادی ہوتی ہے تو جیسے ہی فیملی پلاننگ سٹارٹ ہوتی ہے تو اس کے بعد اس کو کہتے ہیں کہ اب آپ سٹاپ کر دیں. تو یہ میرا خیال ہے کہ زیادتی ہے. آپ اس میڈیکل میں اگر جاتے ہیں تو وہ کسی جو اسٹوڈنٹ ہے جس کو جو ڈیزرونگ ہے وہ اس کو سیٹ نہیں ملی اور وہ چاہتا ہے کہ میں پڑھوں اور میں نے آگے کرنا ہے، لیکن ہم میڈیکل کی صرف ایک بچی کو ڈگری دلوانی ہے اور اس ڈگری کو لے کے تو گھر چلی جائے اور وہ بیٹھ جائے. یہ ہماری قوم کے ساتھ بھی زیادتی ہے اور ہمارے جنریشن کے ساتھ بھی زیادتی ہے. ہمارے بچوں کے اس ٹیلنٹ کو یا تو وہ والی ایجوکیشن دلائیں کہ صرف ایجوکیشن ہے، تعلیم دوسری بھی ہے، لیکن اگر یہ والی پروفیشنل تعلیم دلواتے ہیں تو والدین کو بھی میک شور کرنا چاہیے کہ ہماری بچیاں آگے سے اس فیلڈ میں جائیں، وہاں پہ کام کریں تاکہ وہ ہمارے مستقبل کے معماروں کی خدمت کر سکیں. جی فردوس یہ بتائیے انجینئرنگ کی لائن میں بھی سیم ایسے ہی ہے. جی جی جو میڈیا کا بڑا اہم رول ہے، جی جی، لیکن دیکھنے میں یہ آ رہا ہے کہ ہمارے جو ٹی وی کے ڈرامے ہوتے ہیں اس میں جو ہے وہ پتہ نہیں وہ کس دنیا کو دکھاتے ہیں، وہ جو عشق معشوقی کی عجیب و غریب داستانیں دکھاتے ہیں، اور اس سے بجائے اس کی کہ وہ کیریکٹر بلڈنگ کریں وہ نوجوان لڑکیوں اور لڑکوں کو کسی اور راستے پہ ڈالتے ہیں. اور یہ آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ ایک ہمارے یہاں جو طبقاتی ایک فرق ہے. اب میں نے دیکھا ہے یونیورسٹیوں میں، کالجوں میں لڑکیاں جب جاتی ہیں تو وہ اتنا فیشن کر کے برانڈ کے کپڑے پہن کے جاتی ہیں، اس کی نسبت جو لڑکیاں افورڈ نہیں کر سکتی ان کے لیے بھی پرابلم ہوتا ہے. اور پھر اتنے فیشن کرنے کی کیا ضرورت ہے، اس پہ آپ ذرا بات کریں کیونکہ آپ فیشن ڈیزائنر بھی ہیں. تو پہلے آپ بات کریں اس کی بات کریں آپ میڈیا کے اوپر. دیکھیں میڈیا کا کیا رول ہو سکتا ہے؟ میڈیا کا رول سے پہلے میں آپ کا لاسٹ والا کنٹینیو کروں گی. دیکھیں میں بیٹی میری کو جب میں نے آپ سے کہا کہ میں نے پورا ٹائم دیا، بیٹی کو میں کالج چھوڑنے جایا کرتی تھی، کنیڈ کالج، لاہور کالج یونیورسٹی سے اس نے میں ایف ایس سی کی اور اس کے بعد کنیڈ کالج گئی. لیکن بات یہ ہے کہ ہمارے ماحول میں یہ جو آپ نے کہا نا کہ فیشن، تو گھر میں بچیاں بہت گھٹا ہوا ماحول ہوتا ہے. ہمارے والدین کو تھوڑا سا ذہنی طور پر براٹ اپ ہونا چاہیے، تھوڑا سا براڈ مائنڈڈ ہونا چاہیے. وہ اپنے آپ کو کبا چلا ہنس کے چلا اپنی بھی بھول گیا. وہ اپنے آپ کو ذرا ماڈرن اور دوسرے لوگوں کے ساتھ برابر کرنے میں وہ گھر سے کسی ڈریس میں آتی تھیں، آ کے کسی اور روپ میں وہاں پہ گھوم رہی ہوتی تھیں. ایک تو یہ المیہ ہے. دوسرا المیہ یہ کہ ہمارے سوشل میڈیا نے بہت تباہی کی ہے. سوشل میڈیا ہمیں اگر بہت خوبصورتی سے جس طرح پہلے کے آج سے 20 سال پہلے، میں 15 سال بھی نہیں بات کروں گی، 20 سال پہلے جو کریکٹر بلڈنگ کے پروگرامز، ڈرامے جس میں سلیمہ ہاشمی ہوتی تھیں، میں سریا بچیا جی ہوتی تھیں اور اشفاق احمد صاحب ہوتے تھے اور ان کی مسز زاویہ پروگرام، جی جی، تو وہ بہت کریکٹر بلڈنگ کرتے تھے اور لوگ ان سے بہت لرن کرتے تھے اور ہم لوگ بھی ان سے لرن کرتے تھے. ابھی جو آج کل کا جو ٹپیکل پروگرامز چل رہے ہیں، جب کبھی آج سے 20 سال پہلے وہ انڈیا کے پروگرامز ہوتے تھے، ساس بہو والے، دیورانی جٹھانی کے جھگڑے، نند بھاوج کے جھگڑے، وہ آج ہم اور اتنی تکلیف ہوتا ہے کہ جس وقت ہم نے وہ ایک ماحول دکھا رہے ہیں کہ دیور بھابھی کا افیئر چل رہا ہے. اگر ہم نہیں بھی ہے، اگر ہے بھی ہے تو ہمیں اس طرح نہیں دکھانا چاہیے، ہائی لائٹ نہیں کرنا چاہیے. ہمیں اپنی اخلاقی اقدار کو بہتر طور پر ریپرزینٹ کرنا چاہیے تاکہ معاشرے میں پازیٹیوٹی پھیلے. میں نے پہلے بات کی ہے کہ جتنے مثبت رویے ہم ان چیزوں کے ذریعے آگے پہنچا سکتے ہیں وہ دوسرے طرح سے نہیں پہنچتے ہیں. بچہ اگر دکھاتے ہیں کہ بچہ، وہ اگلے دن میں نے یوٹیوب پہ دیکھا کہ ایک بچہ صرف وہ کارٹون سا ہے، اس کے اوپر دیکھ کے تو وہ موو کر رہا ہے. تو ہم اپنے بچوں کو کیا دے رہے ہیں؟ صحیح بات. ہماری جنریشن کو کیا دے رہے ہیں؟ ہم یورپ کی باتیں کرتے ہیں، میں باہر کے ملکوں کی باتیں کرتے ہیں. یقین مانیں کہ وہ اپنے بچوں کو کس طریقے سے کنٹرول لے کے چلتے ہیں ان کی تربیت کے حوالے سے، ڈسپلن لائف میں. اور ہم نے اپنی بے راہ روی بچوں کو اتنی آگی ہے کہ جو یہ ہم نے دیا نا 4th جنریشن وار والی جو ہے گیجٹ، یہ موبائل،
انہوں نے تو اپنے بچوں کو سنبھال لیا کیونکہ وہ پہلے یوز ٹو اس کو طریقے سے سمجھا کے کہ ہماری لائنز کہاں ہیں, ہم نے کہاں کس حد تک لے کے جانا ہے. ہمارے بچوں کو تو پتہ ہی نہیں ہے. بالکل بالکل. جیسے کسی بالکل ان نون پرسن کے ہاتھ میں کوئی ایسی چیز آ جائے, بم پکڑا دیا جائے تو وہ ایسے پھوڑ دے گا اور تباہی کر دے گا, اس کو نہیں پتا ہوگا کہ میں نے یہ کیا کیا ہے. بالکل ایسے ہی ہو رہا ہے. تو ہمارے ہاتھ میں یہ موبائل ایک ریڈی والے کے ہاتھ میں بھی آ گیا ہے. جی بالکل. اور اس کا مس یوز ہے, مس یوز ہو رہا ہے, سب کچھ ہو رہا ہے ایکسٹرا آرڈنری. وہ بھی ٹک ٹاک بنا رہا ہے. کیا ٹک ٹاک بنا رہا ہے؟ کوئی پروڈکٹیو کانٹینٹ ہے نہیں ہے, کوئی لٹریری کانٹینٹ ہے نہیں ہے, کوئی آپ نے معاشرے کی اصلاح کے لیے کانٹینٹ کریٹ کروایا نہیں. کہیں پہ پوئٹری ہے. میں چونکہ ان چیزوں کو دیکھ لوں تو بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ یہ چیز کی ہمیں پہلے ہماری جنریشن ابھی تیار نہیں تھی, ہماری نیشن ابھی تیار نہیں تھی. ہم نے اس کو اتنا کھلا سب کچھ دے دیا ہے کہ فرسٹریشن بڑھ گئی ہے. کہ میں کل ہی بات ہو رہی تھی کہ ہم وہ زمانے گئے جب ایک گھر میں چند لوگ بھی بہت زیادہ محسوس ہوتے تھے. اب اتنے زیادہ ہو کے بھی سب اجنبی ہوتے ہیں. ہر کوئی بیٹھا ہوتا ہے تو اپنے اپنے موبائل پہ لگا ہوتا ہے. ایک دوسرے سے بات نہیں کر رہے, فاصلے بڑھا دیے, فاصلے بڑھ گئے. بالکل. جب کہ میں نے خود دیکھا ہے کہ باہر جائیں تو وہ جس وقت بیٹھے ہیں, ٹیبل پہ بیٹھے ہیں, کھانے پہ بیٹھے ہیں, تو یہ چیزیں سائڈ پہ رکھ دینی ہے. کھانا کھانا ہے تو سب نے بیٹھنا ہے. اور گاڑی چلاتے میں بھی وہ نہیں فیملی استعمال ٹائم کرتے. کو اس چیز کو ضروری کرنا چاہیے. اور یہ مدرس کا کام ہے. اور مجھے آج بڑی تکلیف سے یہ بات کہنی پڑتی ہے. خدارا میں اپنی ماؤں کو, اپنی بیٹیوں کو, اپنی بہنوں کو یہ چیز کہنا چاہوں گی کہ بچہ روئے تو مائیں بچوں کو ٹائم دیتی تھیں, بہلاتی تھیں, موبائل نہیں پکڑاتی تھیں. کھانا نہیں کھا رہا تو بچے کے پیچھے ماں لے کے پھر رہی ہوتی تھی, نوالا یہ کھا لے, اس کے ہاتھ میں موبائل نہیں پکڑاتی تھی. اگر یہ چیز اس نے دیکھ کے اس نے کیا لرن کرنا ہے. میرے سامنے مثالیں ہیں کچھ بچوں کی کہ جو بچے صرف موبائل دیکھ کے وہی, ان کو بولنا نہیں آتا, وہ جو سنتے ہیں وہ بول رہے ہوتے ہیں لیکن ان کی وہ زبان نہیں ہے. بالکل بالکل. اور وہ ہمارے کہتے ہیں, اور سائنس یہ ثابت کر چکی ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بچے کی تربیت کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ ماں کی گود سے نہیں, پہلے دن سے ماں کے پیٹ سے شروع ہوتی ہے. وہ تو خیر ہے, وہ تو ہے تربیت, وہ تو قدرتی امر ہے. وہ تو قدرتی نہیں. ہم کہتے ہیں نا, میں مثال آپ کو دیتی ہوں, بڑی خوبصورت ہے. یہ ضروری ہے, ہماری بیٹیوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے. آج ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ تربیت کب سے شروع ہونی چاہیے بچے کی؟ تربیت مادر سے. کیسے؟ بالکل. جو کھاتی ہے, جو پیتی ہے, جو بولتی ہے, جو دیکھ رہی ہوتی ہے, جو سن رہی ہوتی ہے, وہ سب ہوتے ہیں. اس کی مثال میں آگے لے کے آتی ہوں. بڑے بڑے بزرگوں کے دور گزرے ہیں, ادوار گزرے ہیں, جس میں حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی میں بات کروں گی. اگر وہ انہوں نے آدھا قرآن پاک حفظ تھا تو کیسے کر لیا تھا؟ ماں کے شکم سے کر کے آئے تھے نا. کیوں تھا؟ کیونکہ ماں نے دوران پریگننسی وہ پورا پڑا, مسلسل وضو میں رہیں, مسلسل تہجد گزاری میں رہیں. تو وہ تربیت ہوتی ہے. ساتھ ساتھ ہماری تربیت کیا کرتے ہیں, جب بھی دودھ پلانا ہے تو وضو کرنا ہے, قرآن پاک کی تلاوت کرتے جانا ہے. یہ تربیت, میں بات کو پلیز کمپلیٹ کروں, یہ تربیت یہاں سے نہیں, پھر آگے ہم اپنے, چلو جی اس سے آگے آ جائیں. پھر بھی خیال تھا. آج کیا ہے, ماں کی طبیعت خراب ہے یا بیٹی کی خراب ہے تو اس کا وقت نہیں گزر رہا, اس نے کیا کرنا ہے جی, موبائل پکڑنا ہے. جو چیزیں ہیں, جو بھی مواد ہے, میٹیریل ہے, میں اس کو نہیں ڈسکس کروں گی. وہ کیسا دیکھتی ہے, وہ جو دیکھے گی وہی بچہ دیکھے گا. اور کہتے ہیں نا کہ بچوں یہ تو دیکھو, اس کو تو پتہ 6 مہینے کا بچہ ہے تو اس کو تو موبائل کے آگے نہیں تو وہ خوش ہوتا ہے. نہیں, وہ دیکھ رہا تھا, وہ دیکھ رہا تھا, وہ اس سے مانوس ہے, اس کو پتہ ہے. ہمیں یہ چیزیں, میں نے جو اب پچھلے دنوں بھی اویئرنیس سیشن خواتین کے حوالے سے کروایا تھا,
تو میں نے کہا تھا کہ یہ چیزیں دیکھنی چاہیے. ہم کہتے ہیں نا کہ وائلنس نہیں ہونا چاہیے, خواتین کے ساتھ سختی, جب وہ پریگننس ہو اس کو سٹریس نہیں دینا چاہیے. سٹریس کے ساتھ ساتھ تعلیم تربیت کی جو بات آ رہی ہے, وہاں سے سٹریس میں یہ چیز بھی شامل ہے کہ ہم نے اس وقت ماں نے کیا فرائض کرنے ہیں کہ اپنے آپ کو اس طرف لگائے, پڑھے لکھے, وہی پڑھائی لکھائی بچہ سیکھے گا. جیسے کہ جوئش سننے میں آیا ہے کہ وہ جیسے ہی ان فیملی پلاننگ کرتے ہیں تو ماں باپ کے اوپر باقی ڈیوٹیز کے ساتھ ساتھ یہ سب سے بڑی ڈیوٹی ہوتی ہے کہ نہ اس نے ٹی وی دیکھنا, اس کو خوش رکھا جائے گا, اس کو میتھس کا کام دیا جائے گا, بکس دی جاتی ہیں نالج کی وہ پڑھنے کے لیے, اور میتھس بہت اچھا ماحول پرووائڈ کیا جاتا ہے, اور ان کو اتنے ڈیفیکلٹ میتھس کے کویسچنز اور پلاننگز اور ایجوکیشن کی جاتی ہے کہ وہ بچہ ماں کے پیٹ سے وہ سارا, وہ آپ دیکھ لیں جتنے جوئش ہیں وہ سب جی دنیا پہ حکمرانی کر رہے ہیں. اچھا فردوس ایک بات اور بتائیے, ایک بہت بڑا معاشرتی مسئلہ اس وقت بنا ہوا ہے, کیونکہ آپ کا سماجیات سے بہت گہرا تعلق ہے اور عوام کے مسائل اور مسائل پہ آپ کی بڑی گہری نگاہ ہے. یہ بتائیے کہ آج کل ایک بچوں اور بچیوں کی شادی کا بڑا مسئلہ ہو گیا ہے, ڈیورس کی وہ بہت بڑھ گئی ہے, اور لوگ کیش کرواتے ہیں. لڑکا ہے تو وہ کہتے ہیں بہت امیر خاندان میں شادی ہو جائے, لڑکی ہے تو وہ کہتے ہیں منوج کمار سے کم نہیں ہونا چاہیے. تو وہ کیا مسئلہ ہے, یہ کس طرح یہ حل ہو؟ ماں باپ اتنے پریشان ہیں, اور گھروں میں بیٹیاں بیٹھی ہوئی بوڑھی ہو رہی ہیں, سفید ہو گئے بال, بچے جو ہیں ان کو روزگار نہیں ہے. ایک عجیب و غریب سا معاشرہ بن گیا. یہ پہلے تو ایسا نہیں ہوتا تھا. بالکل ایسا نہیں تھا. اس میں تالی ایک ہاتھ سے نہیں بجتی ہے. جی میں معذرت کے ساتھ, میرا چونکہ لوگوں کے ساتھ بہت زیادہ انٹریکشن رہتا ہے آپ کا, بالکل. تو میں جس وقت دیکھتی ہوں نا, تالی ایک ہاتھ سے نہیں بجتی ہے. جی ٹھیک ہے. پہلے والدین رشتہ کر دیتے تھے اور بچیاں بھی کہتی تھیں ٹھیک ہے میں نے اب گزارا کرنا ہے. اب کہتے ہیں نہیں, ہم کرائیٹیریا یہ تو ہونا چاہیے کہ رسپیکٹیبل بچی ہماری کو پیار اور عزت دینے والے لوگ ہوں, اس کا خیال رکھنے والے ہوں, شوہر اس کو اس کا درجہ دینے والا ہو. یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے. اب جب اس کرائیٹیریا سے ہم اوپر چلے جائیں گے کہ جی لڑکا تو بہت ہائی فائی ہونا چاہیے, لڑکی میں جو کچھ مرضی نہ ہو, کچھ بھی ایسا نہیں ہے. اگر تعلیم ہے, تعلیم کے ساتھ بھی کچھ چیزیں ساتھ نہ تھی ہوتی ہیں. اگر کوئی ایک بات تو یہ ہے, اور اب لڑکی کچھ ذرا جو بہتر ہوتی ہے تو اس کا سٹینڈرڈ اتنا ہائی ہوتا ہے کہ وہ سمجھتی ہے کہ میں نے اگر پڑھ لیا ہے تو میں تو بہت اب بڑی چیز ہو گئی ہوں. یہ چیزیں یہیں سے تربیت کی میں بات کرتی ہوں. دیکھیں بار بار میں تربیت کی یہی بات کرتی ہوں. یہاں پہ مائیں بچوں کو گائیڈ کرتی ہیں, تربیت صحیح نہیں ہو رہی ہے, مائیں بچوں کی رہنمائی کرتی ہیں. ٹھیک بات ہے. بیٹے آپ نے گھر جانا ہے, تو اب آپ نے ان کے ساتھ آپ یہ دیکھیں کہ پڑھائی کے ساتھ ساتھ اگر وہ انسان اچھا ہے تو پڑھائی ڈگری ایک سائڈ پہ رہ جاتی ہے. بالکل بالکل, رویے اصل چیز ہوتی ہے. اچھا انسان پھر آگے آ جاتا ہے. بالکل بالکل. اور میں نے بہت سے بڑی بڑی ڈگری والوں کو بالکل بیکار اور نکما دیکھا ہے. بیکار ہو, بالکل. لیکن اگر آپ اچھے انسان ہیں تو اس کے ساتھ اگر آپ گزارا کریں. لیکن میں نے یہ دیکھا, میں اس ریشو میں اپنے ایکسپیرینس اپنے ارد گرد کے ماحول کو دیکھا ہے, اور میں نے ان کو سمجھایا بھی ہے, کہا بھی ہے کہ بھائی اپنے سٹینڈرڈ کو تھوڑا سا لو کریں. وہ مائیں ایک ٹائم آتا ہے کہ وہ ریجیکٹ پہ ریجیکٹ کر رہی ہوتی ہے, اس کے ساتھ بھی نہیں کرنا, اس کے ساتھ بھی نہیں کرنا. پھر جس وقت 25 سال گزرتے ہیں پھر وہ جب کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو جاتا ہے تو پھر 27 24 25 26 2 سال گزرتے ہیں, پھر سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ کیا کرنا ہے. تو پھر وہاں پہ ہم کہتے ہیں کہ جی میری بچی کے لیے دعا کرو, کوئی اچھا سا رشتہ مل جائے. اور جو آتے ہیں وہ بھی پھر وہاں پہ ہی اسی کرائیٹیریا پہ رکھتے ہیں, اسی پہ تولتے ہیں. تو والدین کو بھی اس بات کا خیال کرنا ہوگا. بچوں کو پڑھانا ایک معاشرے کی اصلاح کے لیے شدید ضروری ہے. پڑھی لکھی ماں, لیکن پڑھی لکھی کے ساتھ تربیت بھی ضروری ہے. ایجوکیشن کے ساتھ تربیت نہ ہو تو یقین مانیں وہ ایجوکیشن بیکار ہے. اور میں آپ کو یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں آپ نے شروع میں ماشاءاللہ دین کے حوالے سے بہت سے, قرآن کے حوالے سے بات کی ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اعتدال کا راستہ اختیار کرو. بالکل ایسے ہی ہے. وہ جو ہے نا کہ آپ صبر اور
جو ہے استقامت ہو اور آپ کے اندر جو ہے نا قناعت ہو، بردباری ہو، جی بالکل. تو وہ چیزیں جو ہے نا وہ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں کہ ایک روایتی تعلیم، کتابیں رٹ وٹ کے ایم اے کر لیا، بی اے کر، وہ الگ بات ہے، لیکن آپ کا جو نشست و برخاست ہے، جو آپ کے لوگوں کے ساتھ رویے ہیں، جو محبتیں ہیں، وہ کیسے ہو سکتی ہیں؟ اور اگر انسان اچھا ہو تو بڑے سے بڑے جابر اور قاہر کو بھی مسخر کر سکتا ہے. دیکھیں، میں آپ کو اعتدال کی جہاں بھی آپ بات کرتے ہیں نا، تو اعتدال میں یہ ہے توکل اللہ. توکل ہے. آپ اگر پہلے ہی کہیں کہ گھر بھرا ہو اور میں جاؤں اور مجھے آگے پیچھے گاڑیاں ہوں، تو پھر توکل اللہ تو نہ ہوگا. اور ہم نے تو دیکھا ہے، بلکہ ہماری مدر ان لا کہتے ہیں کہ خالی گھروں میں آتی تھیں، بھر گئے ہیں خالی. جی قسمتیں نصیب کی بات ہے. نصیب کی بات ہے. جب دو روحیں ملتی ہیں، ان کے نصیب جڑتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ برکتیں عطا فرماتا ہے. بالکل. اور آج کل کی جو خواتین اور مدرز خاص طور پر وہ کہتی ہیں کہ جی کل میری بیٹی گئی ہے تو اگلے 6 مہینے بعد اس کا نیا گھر ہونا چاہیے، نئی گاڑی ہونی چاہیے، اور اس کی فیملی جو ہے وہ کہیں دور سے نظر بھی نہیں آنی چاہیے. وہ اس کو سٹینڈرڈ بڑا اونچا رکھا ہوا ہے. نہیں، وہ جو فیملی ہے نا، اس کے ساتھ اب آپ کا لینا دینا ختم ہو گیا. ہاں بالکل. تو اصل جو وجہ بن رہی ہے جو ڈیورس کی ریشو بڑھنے کی، وہ یہ ہے. اور مدرز جتنی زیادہ مینیپولیٹ کرتی ہیں اور اپنی بچیوں کو اس بات کے اوپر، وہ صبح سے لے کر رات تک اس سے پورے دن کا شیڈول، تم نے کیا کیا، کیا کھایا، ساس نے کیا بات کی، نند نے کیا بات کی، دیور سے تم نے کس طرح چائے کس کو دی، یہ چیزیں نہیں تھی پہلے. دوسرے بڑے فخر سے خواتین کہتی ہیں کہ ہماری بیٹی کو تو انڈا ابالنا بھی نہیں آتا. یعنی وہ اس میں بھی فخر محسوس کرتی ہیں کہ بیٹی نے کبھی کام نہیں کیا، بڑی نازوں کی پلی ہوئی. تو وہ اس سے بڑا مسئلہ پیدا ہو گیا. جی نازوں کی جو بات ہے، یہ تو میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ بادشاہ کی بھی بیٹی ہوگی تو اس کو بھی کچن میں جانا پڑے گا، اور اگر اس کو کام کرنا نہیں آتا تو وہ نوکروں سے بھی کام نہیں کروا سکے گی. اگر اس کے پاس سلیقہ نہیں ہے، اس کی ماں نے اگر اس کو سلیقہ نہیں دیا، تربیت کی بات وہیں پہ آ گئی کہ اپنے کمرے کو کیسے ارینج کرنا ہے، اپنے کبرڈ کو کیسے ٹھیک کرنا ہے، اپنے کچن کو کیسے سیٹ کرنا ہے یا کروانا ہے، اگر اس کے پاس نہیں ہے تو وہ کبھی بھی کامیاب بیوی نہیں بن سکتی ہے. جی فردوس صاحبہ، بڑی خوبصورت باتیں کی آپ نے، بہت دلچسپ، اور آپ نے تقریباً تمام جو ہمارے مسائل اور مصائب ہیں، اور جو ہماری تکلیفیں ہیں، اور جو ہمارے رویے ہیں جس کی وجہ سے ہمارے معاشرے میں بہت تکلیف ہو گئی ہے، اور آپ نے اس کا حل بھی بتایا، اور آپ نے قرآن و سنت کے حوالے سے جو باتیں کی ہیں وہ بہت ہی اعلیٰ درجے کی گفتگو کی ہے. آپ کا بہت شکریہ، آپ ہمارے پروگرام میں تشریف